بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا سورۃ اللیل سے ہوتی ہے۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے 92 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 9ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ 21 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے واللیل اذا یغشی، رات کی قسم جب دن کو چھپا لے۔ یہاں پر اللہ پاک نے رات کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسانوں کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جہد و سعی کا رخ مختلف ہوتا ہے تو نتائج بھی لازمی بات ہے مختلف برآمد ہوتے ہیں۔ اس کی ابتدائی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا کہ اے انسانوں، تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی متقی ہے تو کوئی بدبخت، کوئی مومن ہے اور کوئی کافر، کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور کوئی بخل کرتا ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی نے بے نیازی اختیار کر رکھی ہے، کوئی بھلائی کی بات کی تصدیق کرتا ہے اور کوئی تکذیب کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو کوئی اپنے لیے جس قسم کی راہ کا انتخاب کرتا ہے ہم اس پر چلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچائے گا، اور اس کے لیے ایک مومن صالح کا قصہ بیان کیا ہے جو اپنا مال صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا تھا۔ تمام تفاسیر میں ہے کہ یہ آیات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، جن کا مال جہاد کی تیاری، حضور کی نصرت و مدد اور غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرنے میں خرچ ہوتا تھا، جو قبول اسلام کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الضحیٰ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 11ویں نمبر کی سورہ مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم۔ اسی آیت میں اللہ جل جلالہ نے دن کی قسم کھائی ہے، پس اسی لیے اس سورت کو سورۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اگر حسد اور دشمنی کی بنا پر ایسی باتیں کرتے ہیں تو قطعاً جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عظیم بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ آپ کا مستقبل حال موجود سے بہتر ہوگا، یعنی آپ کا آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہوگا، یا یہ کہ آپ کی آخرت دنیا سے بہتر ہوگی۔ دوسرا یہ کہ اللہ پاک کو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں اتنا عطا کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے 3 احسانات یاد دلائے۔ آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ دین سے بے خبر تھے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ ان 3 نعمتوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 وصیتوں کی صورت میں گویا شکر کی تلقین کی گئی ہے۔ نمبر 1، یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ نمبر 2، مانگنے والے کو جھڑکیے نہیں، سائل کو، سوال کرنے والے کو جھڑکیے نہیں۔ اور نمبر 3، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کریں۔ شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت بھی دی ہے الحمدللہ، یہ نعمت بھی دی ہے الحمدللہ، یہ نعمت، تو اس سے انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر آدمی کے سائیکل پر ہے، کہتا ہے میرے کو تو موٹر سائیکل ہی کوئی نہیں، گڈی کوئی نہیں، کار بھی کوئی نہیں، تو ناشکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سورۃ الانشراح ہے جی، اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے 94 نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 12ویں نمبر کی۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟
اس نشرح کی نسبت سے اس صورت کو سورہ انشراح کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت اور مقام کا بیان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کے 3 احسانات، ان میں سے نمبر 1 شرح صدر، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو حکمت اور نور سے بھر دیا اور ہر قسم کے گناہوں اور گندگی سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بوجھ کو ہٹا دیا جس نے آپ کی کمر کو بوجھل کر رکھا تھا، یعنی نبوت اور رسالت کا بوجھ اور اس کے واجبات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا، یہ تیسری خصوصیت۔ جہاں اللہ پاک کا ذکر وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے، چاہے اذان ہو یا اقامت، تشہد ہو یا خطبہ۔ اللہ پاک نے مشکلات کو آسان کرنے اور پریشانیوں کو دور کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت میں لگ جائیں اور اس میں اپنے آپ کو تھکا دیں۔ سب کچھ کرنے کے بعد اللہ پاک پر بھروسہ کریں، توکلت علی اللہ، اور تمام معاملات میں اسی اللہ پاک کی طرف رغبت کریں۔ اس کے بعد سورۃ التین ہے جی، یہ ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 28 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے انجیر کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ تین رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع 3 چیزیں جن کا انسان سے اور اس کے عقیدے سے تعلق ہے۔ نمبر 1، انسان کی تکریم یعنی عزت و شرافت کے مختلف پہلو ہیں۔ یہاں ان میں سے ایک پہلو کا بیان ہے، وہ یہ کہ انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی۔ جب انسان انسانیت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور ناشکرا پن کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے نیچوں سے بھی نیچا گرا دیا جاتا ہے۔ حیوانی اور شہوانی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر وہ حیوانوں سے بھی زیادہ پستی میں جا گرتا ہے۔ البتہ ایمان اور عمل صالح والے اس پستی سے بچے رہتے۔ وہ اللہ پاک جو پانی کے ایک قطرے سے ایسا خوبصورت انسان پیدا کر سکتا ہے، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ویسے بھی دوبارہ پیدا کرنا اور حساب و جزا اس کے حاکم اور عادل ہونے کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے، ترتیب کے اعتبار سے 96 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، یعنی خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ خون کی پھٹکی یا خون کے لوتھڑے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ علق رکھا گیا ہے۔ اہل علم کہتے ہیں سورہ علق سے لے کر آخر تک جو چھوٹی چھوٹی صورتیں آئی ہیں ان میں قرآنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ انسان کی تخلیق میں اللہ پاک کی حکمت کو اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، اس نے قرات اور کتابت کے ذریعے سے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ نمبر 3، مال و دولت کی وجہ سے اللہ پاک کے حکموں کے سامنے سرکشی، اس کی نعمتوں کا انکار اور غفلت، یہ بھی مناسب نہیں۔ انسان کے غرور اور سرکشی کی ایک اہم وجہ مال و دولت بھی ہے۔ جب پیٹ اور خزانہ بھرا ہوا ہو تو وہ نہ انسان کو انسان سمجھتا ہے اور نہ خدا کو معبود اور مسجود سمجھتا ہے۔ اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ پاک کی عبادت سے روکتا تھا، اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اس پر سورہ علق مکمل ہوتی ہے۔ آگے سورہ قدر ہے، یہ ترتیب کے اعتبار سے 97 نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر کی سورہ مبارکہ۔ یہ مکی سورہ مبارکہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ اور آیت نمبر 3 میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔
بس اس قدر کی رات کی نسبت سے اس سورت کو سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ پاک کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی صورت میں ہوا۔ اسی طرح اس صورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادت کے برابر ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے امن و سلامتی اور رحمت و برکت کا پیغام لے کر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں نزول کی ابتدا ہوئی۔ اس سورہ قدر کے بعد پھر سورہ بینہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 98 نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 100ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں آخر میں ذکر ہے حتیٰ تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آتی۔ بینہ کھلی یا واضح دلیل کو کہا جاتا ہے، اسی واضح اور کھلی دلیل کی نسبت سے سورت کو بھی سورہ بینہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں 3 امور سے بحث کی گئی ہے۔ نمبر 1، اہل کتاب کا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں موقف۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے، لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جھٹلا دیا۔ اس صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور واضح حجت اور دلیل قرار دے دیا گیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خود ایک بہت بڑا معجزہ اور حق و صداقت کی واضح دلیل تھی۔ اس کے علاوہ زنا، شراب نوشی، قتل و غارت گری، بت پرستی اور ڈاکہ زنی کے ماحول میں 40 سال گزارے، کسی جنگل اور خلوت خانے میں نہیں، گلی کوچوں اور سوسائٹی میں فعال کردار ادا کرتے ہوئے گزارے، لیکن سیرت کے دامن پر نجاست کا کوئی خفیف ترین دھبہ بھی نہ تھا۔ کسی بدترین دشمن کو بھی جرأت نہ ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر انگلی اٹھا سکے۔ اس کے بعد اخلاص ہے۔ یہ سورہ دین اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، اور وہ اخلاص ہے۔ کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد کی دعوت دی ہے۔ یہ سورت اشقیاء اور سعداء یعنی کافروں اور مومنوں دونوں کا انجام بیان کرتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الزلزال ہے، ترتیب کے اعتبار سے 99 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے بھی 93 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ 8 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین بونچال زلزلے سے ہلا دی جائے گی، اسی زلزلے کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ زلزال رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ سورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس میں اس زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گے، اور زمین انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ پاک کے سامنے پیش ہوں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض شقی ہوں گے اور بعض سعید، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ اس کے بعد سورہ عادیات ہے، ترتیب کے اعتبار سے 100ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 14ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والعادیات ضبحا، قسم ہے اس سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ دوڑنے والے گھوڑوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ عادیات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے 3 اہم مضامین ہیں۔ نمبر 1، مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ انسان ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اعمال گواہ ہیں۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ثابت ہوتا ہے۔ اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس
تلواروں میں گھس جاتا ہے۔ اچھا، اسے خوش کرنے کے لیے تیروں کی بارش اور کونتی تلواروں میں گھس جاتا ہے، مگر ہائے رے انسان کہ یہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی سے بے وفائی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ حدیث میں اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے تو دوسری کو تلاش کرتا ہے، دوسری ہو تو تیسری کو تلاش کرتا ہے، اور اس کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ انسان کو ان اعمال صالحہ پر ابھارا گیا ہے، برانگیختہ کیا گیا ہے، جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب و جزا کے لیے پیش کیا جائے، اور بندوں کے سینوں میں جو راز ہیں وہ آشکارا کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ القارعہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 101 نمبر کی سورہ مبارکہ، اور نزول کے اعتبار سے 30ویں نمبر کی سورہ مبارکہ، آپ کے قلب اطہر پر مدینہ مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے القارعہ، کھڑکھڑانے والی۔ اسی کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت کی نسبت سے اس صورت کو سورہ قارعہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو نظام کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی جو انسان کو حیران اور ششدر کر دیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا وزن ہوگا، کسی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور کسی کے گناہ زیادہ ہوں گے، اور انہی کے اعتبار سے انسان کے انجام کا تعین ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر کی سورہ مبارکہ، اور نزول کے اعتبار سے 16ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ المکرمہ میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ 8 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے الہاکم التکاثر، لوگو تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا۔ تکاثر بمعنی کثرت کے ہے، پس اسی کثرت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ تکاثر رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو صرف دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور دنیا کا ایندھن جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے انہماک کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ انہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، لیکن پھر اچانک موت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور انہیں محل سے قبر کی طرف منتقل ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کو ڈرایا گیا کہ قیامت کے دن تمام اعمال کے بارے میں سوال ہو، پھر تم جہنم کو ضرور دیکھو گے اور تم سے اللہ پاک کی نعمتوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ عصر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 103 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 13ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس میں 3 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، پس اسی زمانے کی نسبت سے اس صورت کا نام بھی سورہ عصر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ مختصر سی صورت ہے، اسلام کے عظیم اصولوں پر مشتمل ہے اور انسانی زندگی کے دستور کی وضاحت کرتی ہے۔ اس صورت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس صورت میں تدبر کر لیں تو یہ صورت ان کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، چاہے وہ مادی اور ظاہری اسباب سے مالا مال کیوں نہ ہو، البتہ جو 4 صفات سے متصف ہوں گے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، یعنی ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کے حق اور صبر کی تلقین، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 104 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 32 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی آپ کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، 9 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل کا مطلب ایک ہلاکت ہوتا ہے اور ایک جہنم کا ایک مقام ہے جس کو ویل کہتے ہیں، وادی ویل کہتے ہیں، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔
اسی عیب نکالنے والے کی نسبت سے اس صورت کو سورہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 بیماریوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پہلی بیماری ہے پس پشت کسی کے عیب بیان، پس پشت کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں، اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات بیماری ہے کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب و نسب، دین اور مذہب اور شکل و صورت کا طعنہ دینا اور اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، یوں ہی یہود و نصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ بھی معاف کرواتا ہے اور حقوق العباد بھی بھول جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ پاک کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ بقول حضرت میاں نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، بھر رہا ہے دل میں حب جاہ و مال، کب سماوے اس میں حب ذوالجلال۔ سورت کے اختتام پر ان اشقیاء کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ فیل ہے، ترتیب کے اعتبار سے 105 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 19 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 5 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں ہاتھی والوں کی نسبت سے اس صورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے قصے کے نام سے مشہور ہے۔ صنعاء کا گورنر ابرہہ تھا جی۔ جب صنعاء کے گورنر ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبہ پر چڑھائی کی تھی، اس کے ساتھ کم و بیش 60,000 جنگجو تھے، 60,000۔ قریش اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے۔ اللہ پاک نے چھوٹے پرندے کنکریاں دے کر بھیج دیے، ان کنکریوں نے جدید بموں کی طرح تباہی مچا دی۔ یہ واقعہ اسی سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عنقریب کعبہ کا حقیقی محافظ پیدا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ قریش ہے، ترتیب کے اعتبار سے 106 نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 29 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے سبب اس صورت میں قبیلہ قریش پر اللہ پاک نے اپنے احسانات جتائے ہیں، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ قریش بھی ہے۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنے 2 بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ بلا خوف و خطر گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف تجارتی سفر کیا کرتے تھے، اور یہ تجارتی سفر ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھا۔ دوسرا احسان یہ کہ انہیں بلد حرام میں امن و اطمینان اور تحفظ کی نعمت حاصل تھی۔ یہ دونوں نعمتیں ذکر فرما کر انہیں سمجھایا گیا ہے کہ خود فریبی، خود پسندی اور قوم پرستی سے باز آ جاؤ اور بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 17ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکۃ المکرمہ میں نازل ہونے والی سورت۔ آیت نمبر 7 میں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریتاً بھی نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزوں کی نسبت سے اس صورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں اختصار کے ساتھ انسانوں کے 2 گروہوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 وہ کافر جو قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ نمبر 2 یتیموں کے حقوق دبا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں۔ غرباء اور مساکین کو نہ خود کھلاتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں، گویا کہ نہ تو اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ صحیح ہے اور نہ اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ دوسرا گروہ منافقین کا ہے، ان کی 3 صفات قبیحہ یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ نماز سے غافل ہیں۔ نمبر 2 یہ غفلت 2 اعتبار سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ نماز ادا ہی نہیں کی جاتی، دوسرا یہ کہ نماز تو پڑھی جائے مگر نہ وقت کی پابندی کا لحاظ ہے اور نہ خشوع و خضوع کا اہتمام۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں۔
تیسری صفت یہ ہے کہ وہ ایسے بخیل ہیں کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الکوثر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 108 اور نزول کے اعتبار سے 15ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ اسی کوثر کی نسبت سے اس صورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 3 مقاصد بیان ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک کا فضل و احسان کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی۔ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جہاں قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام بھر بھر کر پلائیں گے۔ چونکہ کوثر کا معنی خیر کثیر بھی ہے، اس لیے نبوت، کتاب، حکمت، علم، حق شفاعت، مقام محمود، معجزات اور قرآن کریم کو بھی کوثر قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ کوثر جیسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی پابندی فرمائیں اور اللہ پاک کے لیے قربانی دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے اور دین اور ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے، ترتیب کے اعتبار سے 109 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 18ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 6 آیات پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 میں ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دیجئے کہ اے کافرو، چونکہ یہ ساری صورت کافروں کے گرد گھومتی ہے اسی لیے اس صورت کو سورۃ الکافرون کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر ہم آپس میں مصالحت کر لیتے ہیں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیا کریں اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیا کریں۔ اس صورت نے ایمان و کفر، موحدین اور مشرکین کے درمیان حد فاصل قائم کر دی اور بتلا دیا ہے کہ توحید اور شرک 2 متضاد نظام ہیں، دونوں میں مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ یوں کفار کی امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا کہ ایمان میں کفر کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورۃ النصر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 114 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ مدنی سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ پاک کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی۔ اسی اللہ پاک کی مدد اور نصرت کے حوالے سے اس سورت کو سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ سورت 10 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس سورت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 70 ایام زندہ رہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میری موت کی اطلاع دے دی گئی ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا تو اسے قبول کرنے والے اکا دکا تھے، لیکن اب وہ لوگ جماعت در جماعت اور قبیلہ در قبیلہ دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ ان فتوحات اور نعمتوں پر اللہ پاک کا شکر ادا کیجیے، اس کی تسبیح اور اس کی عظمت بیان کیجیے۔ اس کے بعد سورہ لہب ہے، ترتیب کے اعتبار سے 111ویں نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 6 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے۔ چونکہ اس صورت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کو سورہ لہب کہا جاتا ہے۔ یہ صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مگر بدترین دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کا انجام بتاتی ہے۔ اس شخص کو اپنے مال اور اولاد پر بڑا غرور تھا، لیکن مال اور اولاد اسے اللہ پاک کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ یہ دونوں میاں بیوی ذلت آمیز اور عبرت ناک انجام سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص ہے، ترتیب کے اعتبار سے 112ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے بھی 22ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ کے قلب اطہر پر
ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس میں 4 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے وہ ایک ہی ہے۔ چونکہ اس صورت میں توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے، اسی نسبت سے اس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ صورت اسلام کے بنیادی عقیدہ یعنی توحید کی بحث کرتی ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، 3 قسمیں ہیں، توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، یعنی ہر چیز کا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کا اقرار کافر بھی کرتے ہیں۔ دوسری ہے توحید الوہیت، یعنی بندہ جو بھی عبادت کرے، خواہ دعا ہو یا نذر و قربانی، تو وہ صرف اور صرف اللہ پاک ہی کے لیے کرے۔ مشرکین غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا تھا، مگر ظاہر ہے یہ شرک ہی تھا۔ توحید کی یہ تیسری قسم ایسی ہے کہ انسان نے اکثر اس میں ٹھوکر کھائی ہے، وہ غیر اللہ کے لیے بھی وہی علم، وہی قدرت، وہی تصرف اور وہی سمع و بصر ثابت کرتا ہے جو حقیقت میں صرف اور صرف اللہ پاک ہی کے لیے ثابت ہو۔ غور کیا جائے تو سورہ اخلاص میں زیادہ زور توحید باری تعالیٰ پر ہے۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، ترتیب کے اعتبار سے 113ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 20ویں نمبر کی مدنی سورہ مبارکہ ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی صبح کی نسبت سے اس صورت کو سورہ فلق کہتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اپنی ایک صفت بیان فرما کر 4 چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ مخلوق کے شر سے، اندھیرے کے شر سے کہ عام طور پر چور، شیاطین، جنات، حشرات اور جادوگر اندھیرے ہی میں اپنا کام دکھاتے ہیں۔ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے جو کہ جادو اور ٹونے کرتی ہیں، یہ کام اگرچہ مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتیں تعویذ گنڈے میں ہمیشہ پیش دکھائی دیتی ہیں، اس لیے قرآن نے عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا۔ اور یہ بات بھی ہے چوتھی کہ حاسد کے شر سے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے، ترتیب کے اعتبار سے 114ویں نمبر کی سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے 21ویں نمبر کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں قل اعوذ برب الناس، فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ انہی لوگوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو معوذتین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے۔ سورہ ناس معوذتین میں سے دوسری صورت ہے۔ ان دونوں صورتوں کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بارے میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں کہ ان کی کوئی مثال نہیں، یعنی اللہ پاک کی پناہ مانگنے میں یہ دونوں صورتیں بے مثال ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں سے کوئی شخص بھی مستغنی نہیں، یہ جسمانی اور روحانی آفات دور کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کے آخر میں ان 2 صورتوں کے لانے اور سورہ فاتحہ سے شروع کرنے میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ پاک کی مدد مانگی گئی ہے اور ان دونوں صورتوں میں بھی یہی مضمون ہے۔ گویا کہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ بندے کو ابتدا سے انتہا تک اللہ پاک کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اس سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ الناس ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ پاک کی 3 صفات مذکور ہیں، ربوبیت، مالکیت اور الہیت۔ یہ 3 صفات ذکر فرما کر ایک چیز کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے وسوسہ ڈالنے والے کا شر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وسوسہ کتنی خطرناک بیماری ہے۔
وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسان بھی۔ آج کا سارا مغربی میڈیا مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے حوالے سے وسوسہ اندازی میں مصروف ہے، اور وسوسے کی بیماری بہت عام ہو چکی ہے۔ اسی لیے کثرت کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو ورد زبان بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی سمجھ لیا جائے کہ سورہ فلق میں ایک صفت ذکر فرما کر 4 آفات سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سورۃ الناس میں 3 صفات ذکر فرما کر ایک آفت کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے پہلی صورت میں نفس اور بدن کی سلامتی مطلوب ہے، جبکہ دوسری صورت میں دین کے ضرر سے بچنا اور اس کی سلامتی مطلوب ہے، اور دین کا چھوٹے سے چھوٹا نقصان دنیا کے بڑے سے بڑے نقصان سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے سچا تعلق قائم کیے رکھا اور اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے سارے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرتے رہے، تو انشاءاللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے گا۔ اسی پر خلاصۃ القرآن کی یہ مجلس مکمل ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ اس پوری محنت شاقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔